جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں۔ سنیوں، اے سنی ماؤں اور اے سنی باپ بننے والوں، اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ، اس لیے کہ گائیکا کو سن کر آدمی سنگیت والا بنتا ہے، ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے، شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے۔ لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں صلاحالدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں سپو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں دودھ پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا، دودھ پڑھنا بند کیا، ذکر صحابہ کا اہل بیت بند کیا، اب چور پیدا ہو رہے، اچکے پیدا ہو رہے، لٹیرے پیدا ہو رہے۔ بہادری میرے مولا کی بہادری، کیسا بہادر تھا علی۔ فاتح بدر حنین جسے دنیا علی ہے۔ خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا، پورے خندق میں کوئی نہیں مرا، ایک مرا ایک نے مارا۔ جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں، جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں۔ بدر میں دیکھیے میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے، میں وضاحت کروں کہ کبھی کبھی سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے، اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف سنیت کی بات کروں، غور سے سنیں۔ کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات کرتے ہیں، میں سنی کو نہیں، سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں۔ اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے جا کر کے سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی کا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور، شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق صدیق کے اندر ہے۔ ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ۔ ہمارے مرشد حضور محدث احمد کی چھوٹی رحمت اللہ علیہ غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے، اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے، وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ واضح یہ کر رہا تھا، سنیو یاد رکھو ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ دیتا ہوں۔ مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے، بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے، سینہ چوڑا تھا، اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی، اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے۔ حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے، کندھے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں۔ مولا علی کی تلوار کتنی تھی، اللہ اکبر، جسے ذوالفقار کہتے ہیں، یہ دو دھاری تلوار تھی۔ آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو، ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں، ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں۔ یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی، اور نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ناصبیت اور خارجیت۔ یہ علی کے تلوار کی شان ہے۔ اکبر پہ دیکھے اب دائیں بائیں والے تو کٹ کے گر رہے ہیں، صدیق کا غلام
असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है रसूल। इसलिए सलामत रहे। हैदर कररार की मोहब्बत तेरी नस्लों को सहाबा के इहतराम के साथ अता फरमा। नारा ऐसा नहीं लगता, बरसों से महफिल में आता हूँ नारा लगाना भी, नारा बच्चा लगा रहा कम से कम पूरी महफिल शामिल हो, ऐसे नारा नहीं लगा। ये नामर्दों वाले नारों का मैं कायल नहीं हूँ। मुझे तो पहली बात नारा चाहिए नहीं, लेकिन अगर नारा लगे तो फिर फातह खैबर के अंदाज में कि पूरी महफिल शामिल हो और दरो दीवार हिल जाए। कहने वाले ने कहा कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनना भी खैबर का। सुनानी का सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा वही है जो शाह बरकतुल्लाह का है, हमारा अकीदा वही है जो 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने